صورت ہے. تغابن کا مطلب ہوتا ہے باہم دھوکہ پہنچانا، باہم نقصان پہنچانا. فراڈ کرنا بھی اس کا مطلب ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. وہ اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بڑی عمدہ صورتیں بنائیں. اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کے علم میں ہے، اور وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے. کون اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہا ہے، کون قربانیاں دے رہا ہے، کون جہاد کر رہا ہے، کون اپنے نفس کی خواہشات کو مار رہا ہے، کون اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے اور اپنی ٹیمپٹیشن کو ایک طرف کر دیتا ہے جبکہ ماں باپ کی بات عین دین ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے. اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون پریٹینڈ کر رہا ہے، کون صرف زبان سے دعوے کر رہا ہے، کون صرف کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے، کون صرف درس قرآن اٹینڈ کر رہا ہے، کون صرف قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ رہا ہے اور عمل میں بالکل زیرو ہے، عمل میں ایوریج پر بھی نہیں آ رہا. اللہ سب جانتا ہے. اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق تو وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اپنی ذات میں آپ محمود. یہ آیت اسی کا دل ہلائے گی جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے بے پرواہ ہو گیا. واستغنى اللہ، اللہ نہ کرے کہ کبھی اللہ جو ہے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے، اللہ ہم سے جو ہے بے پرواہ ہو جائے. جو انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ یہ آیت پڑھ کے اللہ کی طرف پلٹ آئے گا کہ جس نے منہ پھیرا اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ بھی اس سے لاپرواہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. وذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تم مت سمجھنا کہ اللہ کے لیے کام کوئی مشکل ہے کہ کیسے اتنے بلین انسانوں میں سے ایک ایک کا عمل اللہ ایک ایک کو سامنے لے آئے گا. اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. آج کیا مشکل بات ہے، جو ہم یہاں بول رہے ہیں ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ہمارے معمولی سے دنیا کے بنائے ہوئے کمپیوٹرز کے اندر. جو آپ ریکارڈنگ سسٹم آن کر دیں، جو آپ بولیں، آپ سانس بھی لیں گے تو آپ کی سانس بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے گی، آپ گلا بھی اپنا صاف کریں گے تو وہ بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے گا. ہم انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ آپ اپنے ساتھ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کو آن کر لیں، آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جائے گی. جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے جس کے ہاتھوں میں کل خزانے ہیں. تو کہا گیا کہ اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. کہاں ہے یہ روشنی جو اللہ نے نازل کی ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں، قرآن. اللہ ہمیں اس روشنی کی اپنے عمل سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. ہار جیت کا دن بھی اس کے میننگز آتے ہیں. کیسے نیکیاں ایک دوسرے کی ایکسپوز ہوں گی، لوگوں کی حقیقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں گی. نیکیاں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جا رہی ہوں گی. جو سمجھے گا وہ بڑا نیک ہے، ہو سکتا ہے وہ سب سے مفلس قرار پائے جب اس نے دوسروں کی زیادتیاں کی، دنیا کے اندر دوسروں کا حق مارا، اور اپنی نیکیوں کو وہ اپنے سامنے دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھے گا. سب اس ایک دوسرے کی فکر میں نہیں، اپنی اپنی فکر میں ہوں گے. ہار جیت کا دن، افراتفری کا وقت ہوگا. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. ہر دوزخی کو اس کا مقام دکھا دیا جائے گا، وہ بھی جو دوزخ میں ہے اور وہ بھی جو جنت میں تھا، تاکہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے. ہر جنتی کو اس کے جنت کا مقام بھی دکھا دیا جائے گا اور اس کے دوزخ کا مقام بھی دکھا دیا جائے گا جس سے وہ بچ گیا، تاکہ اس کی خوشی میں
اس کے پلیجر میں اور اضافہ ہو جائے، اور اس دن یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ شیطان نے انسانوں کو کتنا دھوکہ دیا. ہر چیز اس دن کھل کر واضح ہو جائے گی. یوم التغابن اس لیے کہا گیا. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. بتا دیا گیا دوزخ جو ہے اچھی جگہ نہیں ہے رہنے کی. تو پرزور ایمان کی دعوت دے دی گئی کہ اب بھی وقت ہے، اپنی زندگی میں اس راستے کی طرف پلٹ آؤ جس راستے کا دروازہ جنت میں جا کر کھلے گا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تم جہاد کر رہے ہو تو ایمان رکھنا تقدیر کے اوپر. تم جہاد کر رہے ہو، ایمان رکھنا اللہ تمہارے سے قریب ہے. ہم پیچھے پڑ آئے، اللہ تو حبل الورید کی طرح ہوتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے جگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ اور میں ایک تکلیف کا آنسو بھی بہاتے ہیں، اللہ گن لیتا ہے، اللہ رکھ لیتا ہے، اللہ سنبھال لیتا ہے، اللہ دیکھ لیتا ہے. تو اللہ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ تقدیر پر ایمان رکھنا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں ہر کام کے، کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں. 3 حصے انسان کے کنٹرول میں ہیں اور ایک آخری حصہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. 3 حصوں میں پہلی چیز ہوتی ہے انسان کا ارادہ، آپ کی نیت. آپ نے نیت کی کس طرح سے کہ آپ یہ کام کریں گے، کس انٹینشن کی وجہ سے کسی کام کو شروع کیا گیا. دوسرا ہوتا ہے پھر آپ کی پلاننگ، منصوبہ. اب آپ نے اس اپنی انٹینشن کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا، آپ اس پر عمل کیسے کریں گی، وہ آپ کا منصوبہ ہوگا. آپ نے ایک پلاننگ کر لی. تیسری چیز ہوتی ہے کوشش. اب اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے بھرپور ایفرٹ لگا دیا کہ میں جس ارادے سے کام کیا ہے اس کو کر جاؤں. آپ نے کر لیا. اب اس انسان کے ہاتھ میں یہ 3 چیزیں ہیں. چوتھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے تقدیر. جب چوتھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا یہ اللہ جانتا ہے بہتر. اللہ کو پتا ہے کہ بظاہر دنیا میں اس میں کامیاب ہوں گی کام میں، یا بظاہر دنیا میں اس کام میں ناکام ہو جاؤں گی. اس کا علم اللہ کے پاس ہے. انسان پہلے 3 چیزوں کا مکلف ہے. اپنی نیت کو خالص رکھے، اپنی بہترین پلاننگ کرے، ریسورسز کو استعمال کرے، اور اس کے بعد بہترین کوشش کر کے وہ عمل کر جائے. نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہدی قلبہ، پھر وہ انسان اپنے اس نتیجے پر مطمئن ہو جاتا ہے جو بھی اللہ کی طرف سے وہ نتیجہ سامنے آتا ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تو کیا کرو، ان سے ہوشیار رہو. بعض تمہارے دشمن ہے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو ان کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت تباہ نہ کر لینا. محبتوں کا جہاد سب سے مشکل جہاد ہوتا ہے. انسان باقی سارے جہاد کر جاتا ہے، اپنی محبتوں کے ساتھ جہاد کرنا سب سے مشکل چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ یہ 2 رشتے جن سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، یہ انسان کی آخرت بگاڑنے میں بہت پیش رہتے ہیں. جس سے محبت ہو اسی کے آگے سٹینڈ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر یہ محبتیں آپ کو اور مجھے غلط راستے پر لے کر جا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اولاد کی بھی تربیت کریں. ازواج کے ساتھ اگر آپ شوہر کے ساتھ معاملہ کریں، کیونکہ یہاں سب بیویاں بیٹھی ہیں، ہم ان کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ازواج اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں، تو کیا کرو، ان سے ہوشیار رہو. ان کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ کہیں پہ، کوئی اور گھر خرید لو، ان کو کسی اور گھر میں رکھ دو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا صرف ان سے ہوشیار رہو. اور کیا کرو؟ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو، وَتَصْفَحُوا، اور معاف کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کے لیے پھر تم بہترین طریقے سے ان کے گناہوں کو ڈھانپ دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے. تربیت کرو ان کی، اور یہ بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے.
آپ ماں ہیں تو آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے شوہر ہیں تو ان پر بھی بڑی ذمہ داری ہے. اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے، بیوی کی تربیت کی ذمہ داری اسلامی معاشرے کے اندر شوہروں کے اوپر ہے. لیکن اگر شوہر تربیت کرنے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیویاں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تربیت کے لیے نرمی کی ضرورت ہے. دین کی تعلیم آپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے، نرم لہجے میں دیں. سخت لہجے میں دیں گے، غصے میں دیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے تو ہوگا کیا کہ بچے کو صرف اور صرف آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور آپ کا غلط لہجہ یاد رہ جائے گا، دین کا حکم یاد نہیں رہے گا. بہت محبت کے ساتھ بچوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو اگر میں نہ رہوں تب بھی میری اولاد اللہ کی بندی بن کر رہے، میرے خوف کی وجہ سے میری اولاد دین پر عمل نہ کرے بلکہ اپنی اللہ سے محبت کی وجہ سے دین سے محبت کرے. تو بتا دیا گیا کہ لہجے کی نرمی رکھیں، اس لیے کہ احکامات سخت ہوں گے. ہماری اولادوں کے لیے آج کے اس فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. ان کو بڑا اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، ان کو اپنی ٹیمپٹیشنز کو بڑا زیادہ دبا کر رکھنا پڑتا ہے. اس میں ضرورت کس بات کی ہے کہ اتنے سخت احکامات جو ان کو لگتے ہیں اس چیز کو ہم کمپنسیٹ کریں اپنے لہجے کی نرمی سے، محبت کے ساتھ ان کو پیغام پہنچائیں. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کا کہ ماں باپ غصہ کیے بغیر اپنی اولادوں کے اندر اللہ کی محبت کو بالکل انگرینڈ کر دیں، اندر گھپا دیں، اندر انکلکیٹ کر دیں، ان کے دلوں کے اندر پہنچ جائے. یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہوشیار رہو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا گھر جو ہے وہ ہر وقت میدان جنگ بنا رہے، ایسے لگے گھر کے اندر ایک دنگل ہو رہا ہے، ہر وقت چیخو پکار ہو رہی ہے، شور مچ رہا ہے. اس چیز سے منع کر دیا گیا. اور تزکیہ کرنے کے لیے یاد رکھیں جس کا آپ تزکیہ کرنا چاہیں گے آپ کو اب اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تزکیہ کرنا بالکل الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر 2 مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. وہ جو آپ کی گھروں کے اندر کوئی کچن میں کام کرتے ہوئے پتیلی جل جاتی ہے، کوئی برتن آپ کا جل جاتا ہے، ایک آپ کی ماسی جو ہے اس برتن کو صاف کرتی ہے، اس کو مانجتی ہے، تو ہلکے ہاتھ سے مانجتی ہے یا بہت سخت ہاتھ سے مانجتی ہے؟ سخت ہاتھ سے مانجتی ہے. آپ کی ماسی پتیلی صاف کر رہی ہے، وہ سخت ہاتھ سے صاف کر رہی ہے. اسی سخت ہاتھ سے، اسی سختی کے ساتھ آپ کسی کا زخم صاف کرتے ہیں؟ آپ کسی کا زخم صاف کرتے ہیں تو کیسے صاف کرتے ہیں؟ نرم ہاتھ سے. اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی شکل دیکھتے رہتے ہیں، اس کے ایکسپریشنز دیکھتے رہتے ہیں، پھر اپنا ہاتھ آگے لے کے جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں درد تو نہیں ہو رہی، تکلیف تو نہیں ہو رہی. تزکیہ ایسے کیا جاتا ہے، اور آج اولادوں کا تزکیہ ایسے کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لاڈ اور پیار سے اور آپ کے محبت سے بہت زیادہ جو ہیں بچے جو ہیں وہ دوسری ٹرن ہی لیے جا رہے ہیں اور بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تب بہرحال اپنے رولز اور ریگولیشن میں سختی کی جاتی ہے، لیکن زبان کی سختی نہیں کی جا سکتی. زبان سے اولاد کو اگنور نہیں کرنا، زبان سے ان کو بد دعائیں نہیں دینی، ان کی غلطیوں کو اگنور کریں. واچفل رہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کون دوست ہیں، کن میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن سختی نہیں. واچفل رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے معاشرے کے ساتھ جو اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے سخت ہو جائے. کبھی بھی اولاد کو لان تان نہ کریں، کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے دل میں بد دعائیں نہ دیں گے جو دین پر آتے نہیں بلکہ مجھے بھی دین پر نہیں چلنے دیتے. دعا کریں ان کے حق میں بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے گا. اور اولاد کو دین پر لانا ہم ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم سے اللہ سوال کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو گھر کے اوپر ذمہ دار بنا کر بٹھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو دین میں آنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیا، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اس کے لیے کوئی کوششیں نہ کی، بلکہ اپنے غصے سے اس کو اور دین سے دور کر دیا. یا وہ اولاد ایسی تھی کہ اس نے ماں باپ کی بات نہیں مانی اور ماں باپ نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی. ایسی صورتحال میں اللہ ایسا نہ کرے گا کہ پھر اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا جائے. تو ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اپنے بچوں میں انویسٹ کریں آخرت کے لیے، تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں. جو اولاد کو بتائے گا پھر اس کی آخرت میں انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی. اور اللہ نے کہا ہے تعفو تصفحو تغفرو، 3 لیولز بتائے ہیں. اللہ چاہتا تو ایک چیز کہہ دیتا تغفرو، معاف کر دو ان کو. اللہ نے کیا کہا؟ تعفو، آپ ان سے نظر انداز کر دیں، کبھی کبھی اگنور کر دو ان کی غلطیوں کو، ہر دفعہ نہیں، ہر غلطی پہ مت ٹوکو، کبھی کبھی اگنور کر دو. تصفحو، تصفحو میں کیا ہے؟ دیکھ لیا، صفحہ پلٹ دیا. صفحہ پلٹنے سے، صفحے سے ہے تصفحو، صفحہ پلٹ لیا، دیکھ لیا، بتا دیا کہ دیکھو بیٹا یہ ایسا نہیں، ایسے کرنا ہے، اور اس کے بعد بس چینج دا ٹاپک،
سمجھا دیا اس کو اپنے الفاظ میں، اس کے بعد چینج دا ٹاپک، تاکہ بات جو ہے فوراً کے فوراً اس کے لیے سختی کا باعث نہ بنے۔ اور اللہ نے تیسرے لیول پہ کہا تغفروا، کبھی کبھی آپ کہتے رہیں اولاد نہ مانے معاف کر دیں، اس لیے کہ اگر آپ دل سے معاف نہیں کریں گے آئندہ آپ کے لیے دل میں ہمدردی نہیں آئے گی، آپ اولاد کے ساتھ سخت ہو جائیں گے، سخت ہوں گے تو آپ کو غصہ آئے گا تو یہ آپ کی اور آپ کی اولاد کے ریلیشن شپ کے لیے لیتھل چیز ہے، آپ کی اولاد کے دین پر آنے کے لیے خطرناک چیز ہے۔ محبت کے ساتھ اولاد کو دین پر لانے کی آپ نے اور میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے۔ العزیز